رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ناظرین کرام، قرآن اور اہل بیت اطہار چینل سے آپ سے مخاطب ہیں. آج کا ہمارا موضوع گفتگو جو ہے وہ صلح مابین امام حسن علیہ السلام و حضرت معاویہ. اس سے پہلے کہ ہم اپنی گفتگو کا آغاز کریں، میں آپ کو ایک کتاب سے متعارف کرانا چاہوں گا، اور ان تمام حضرات سے اور احباب سے یہ گزارش ہے کہ جو ان تاریخی موضوعات پہ تحقیق کا اور ریسرچ کا شوق رکھتے ہیں اور جو ان تاریخی واقعات کے پس منظر سے آگاہ ہونا چاہتے ہیں، ان کے لیے یہ کتاب صلح الامام حسن علیہ السلام، جو قاری ظہور احمد فیضی صاحب معروف بریلوی مسلک کے عالم دین اور محقق ہیں اور مصنف ہیں، یہ ان کی لکھی ہوئی ہے. اور اسی موضوع پر اس میں تمام پہلوؤں کا مکمل احاطہ کیا گیا ہے اور ان پہ سیر حاصل گفتگو جو ہے وہ کی گئی ہے، قرآن و حدیث اور تاریخ و روایت و درایت کے مستند حوالہ جات کے ساتھ. صلح الامام حسن علیہ السلام ظہور احمد فیضی صاحب کی یہ لکھی ہوئی کتاب ہے، اور ہم چاہیں گے کہ جو شوق رکھنے والے صاحبان ہیں وہ اس کتاب کا مطالعہ جو ہے وہ ضرور کریں، تاکہ ان پر آپ اس معرکۃ الآراء مسئلہ کے جو حقیقت حال ہے وہ واضح ہو سکے. تو ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں کہ جناب معاویہ کے حمایتی لوگوں میں صلح امام حسن علیہ السلام کو اس انداز میں پیش کیا جاتا ہے کہ گویا یہ بھی جناب معاویہ کے لیے کوئی بہت بڑی فضیلت کا باعث ہے، اور یہ کہ اگر امام حسن علیہ السلام معاویہ کو حق پر نہ سمجھتے تو ان سے صلح کیوں کرتے. گویا کہ وہ علی علیہ السلام سے جنگ کرتے ہوئے بھی واضح احادیث مبارکہ کے باوجود حق پر تھے، حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے پیشین گوئی فرما دی تھی کہ عمار یاسر کو، سیدنا حضرت عمار یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ معروف صحابی رسول کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا، ایسی حالت میں کہ علی اور ان کے ساتھی حق پر ہوں گے اور حق کی دعوت دے رہے ہوں گے، جبکہ ان کے بالمقابل جو گروہ ہے وہ حق سے دور ہوگا. حدیث مبارکہ کے ایگزیکٹ الفاظ یہ ہیں کہ عمار انہیں جنت کی طرف بلا رہے ہوں گے، جبکہ مخالف رو اسے دوزخ کی دعوت دے رہا ہوگا. اگر جناب معاویہ کے مقابل مولا علی حق پر تھے تو ان کی شہادت کے بعد وہ کون سی جوہری تبدیلی واقع ہوئی کہ حضرت معاویہ کو حق پر گردانا جائے. وہ تو اپنے پہلے موقف سے ایک انچ بھی پیچھے نہیں ہٹے. جیسے وہ مولا علی کے خلاف سپر آزما تھے، ایسی وہ ان کے فرزند اور نواسہ رسول اور پانچویں خلیفہ راشد امام حسن علیہ السلام سے برسر پیکار تھے. وہ تو امام حسن علیہ السلام کی امن و صلح جو طبیعت کا کارنامہ ہے کہ انہیں مسلمانوں کا مزید کچھ تو خون خرابہ گوارا نہ ہوا،
ورنہ معاویہ تو اپنی جگہ پر قائم تھے، کھڑے ہوئے تھے، وہ اپنے موقف سے ایک دن کے لیے بھی اور ایک لمحے کے لیے بھی اور ایک انچ بھی پیچھے نہیں ہٹے۔ صلح تو خون کے پیاسوں کے درمیان بھی کسی مصلحت کے تحت ہو جاتی ہے، لیکن وہ صلح ظالم و مظلوم اور حق اور ناحق کے فرق کو ختم نہیں کرتی۔ اور اگر امام حسن کی حضرت معاویہ سے صلح انہیں حق پر ثابت کرتی ہے اور جناب معاویہ کے لیے یہ صلح باعث فضیلت و عظمت ہے، تو پھر صلح حدیبیہ کے متعلق قصیدہ خاندان معاویہ کا کیا خیال ہے؟ معاویہ تو پھر بظاہر مسلمان تھے جن سے امام حسن علیہ السلام کو باب جبر و اکراہ صلح کرنا پڑی، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو کفار مکہ سے صلح کی۔ تو کیا اگر آپ مداحان معاویہ کا موقف درست مان لیا جائے کہ وہ صلح امام حسن جناب معاویہ کے حق پر ہونے کا ثبوت ہے اور ان کے لیے یہ صلح باعث شرف و فضیلت ہے، تو پھر وہ صلح تو نواسہ رسول اور معاویہ وہ کر رہے ہیں، لیکن یہاں حدیبیہ میں تو خود رسول اللہ کافروں سے صلح کر رہے ہیں، تو کیا نبی پاک کی کفار مکہ سے یہ صلح کفار کے حق پر ہونے کی دلیل ہے اور کفار کے لیے کسی شرف و فضیلت کا باعث ہے؟ کافر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صلح کے بعد بھی کافر ہی تھے، ذلیل و رسوا ہی تھے اور باطل کے ساتھ ہی رہے۔ پھر یہ بھی دیکھیں کہ جناب معاویہ سے امام حسن علیہ السلام نے جو جن شرائط پہ صلح کی، ان شرائط پر عمل درآمد اور اس معاہدہ کی پاسداری کے حوالے سے تاریخ نے جناب معاویہ کے کردار کو کیسے پیش کیا ہے؟ تاریخ کی گواہی اس ضمن میں کیا ہے؟ ایک شرط تھی، معاویہ آئندہ تم اور تمہارے عمال یعنی تمہارے عہدیداران میرے والد علی کو برا بھلا نہیں کہو گے۔ کیا یہ غلیظ سلسلہ سب و شتم روکا گیا؟ بالکل بھی نہیں، اگلے 80 برس تک جاری رہا، جسے حضرت عمر بن عبدالعزیز نے آ کر موقوف کیا۔ اور خطبہ جمعہ میں جس جگہ پر مولا علی علیہ السلام کو گالیاں دی جاتی تھیں، برا بھلا کہا جاتا تھا، وہاں پہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے حکم سے یہ قرآن پاک کی یہ آیت شریفہ یعنی ڈالی گئی کہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان ایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر۔ معاہدہ صلح کی ایک اور شرط تھی کہ ہمارے ساتھیوں اور حمایتیوں سے تم کوئی تعرض نہیں کرو گے اور انہیں کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچاؤ گے۔ لیکن ہوا کیا؟ کوفہ کی مسجد میں خطبہ جمعہ میں مولا علی علیہ السلام کو گورنر کوفہ مغیرہ بن شعبہ، اور یہ بھی ایک صحابی رسول ہی تھے، مغیرہ بن شعبہ کی طرف سے مولا علی علیہ السلام کو گالیاں دینے پر عابد و زاہد صحابی یہ رسول حجر بن عدی نے جب احتجاج کیا تو انہیں ان کے بیٹے اور دیگر ساتھیوں سمیت دمشق کے نواح میں مرج الازہرا کے مقام پر معاویہ ہی کے حکم پر تحقیق کر دیا گیا۔ یہی نہیں، ایک اور صحابی رسول بسر بن ارتا تھا، جیسے نام نہاد صحابی کی قیادت میں جناب معاویہ جیسے صحابی و خلیفہ کی ہدایت پر
پورے بلاد اسلامیہ میں حضرت علی علیہ السلام کے ساتھیوں پہ زمین تنگ کر دی گئی، ان کی زندگیوں کو موت سے بدل دیا گیا، ان کی زراعت، معاش، روزگار سب کچھ حکومتی طاقت اور اقتدار کی قوت سے تباہ و برباد کر دیا گیا۔ وہ فراز دار کی زینت میں بنے، زندانوں کا رزق بنے، یا تیروں خنجر نے ان کا لہو پیا۔ اسی بسر نامی صحابی نے رسول اللہ کے چچا عباس کے بیٹے عبید اللہ ابن عباس، جو کہ اس وقت یمن کا گورنر تھا اور صحابی رسول بھی تھا، اس کے 2 معصوم بچوں کو ہوا میں اچھال کر نیچے نیزوں میں پرو دیا۔ اس سفاکیت کو دیکھ کر ماں شدت صدمہ سے پاگل ہو گئی۔ یہ ہے جناب معاویہ اور ان کے رفقا صحابہ کا حقیقی چہرہ، کہ جن کے بارے میں ناسبیت و زدہ ذہن رحماء بینہم و اشداء علی الکفار کی آیت کی گردان میں کرتے نہیں سکتے، حالانکہ وہ اس آیت شریفہ کا استعمال ہی کذب و افطرا کی بنیاد پر اور ذہنیت سے کرتے ہیں۔ ایک اور روایت اسی سلسلہ میں بڑی چھاتیاں پھیلا پھیلا کر اور منہ سے جھاگ اڑا کر سنائی جاتی ہے، اور اسے فضائل معاویہ کے بیج اور ٹیگ لگا کر بیچا جاتا ہے کہ یہ میرا بیٹا حسن چاہے کھڑا ہو یا بیٹھ جائے سردار ہے، اور یہ مسلمانوں کے 2 بڑے گروہوں کے درمیان صلح کا باعث بنے گا۔ اب ذرا کوئی معاویہ کا چاہنے والا روشنی ڈالنا پسند کرے گا کہ اس روایت میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا امام حسن علیہ السلام کی فضیلت بیان کر رہے ہیں کہ یہ میرا بیٹا چاہے اپنے کسی موقف پر ڈٹ جائے یا کسی مصلحت کی خاطر اس سے پیچھے ہٹ جائے، سردار حسن ہی رہے گا، جو سیادت ہے وہ حسن کیوں ہی سزاوار ہوگی۔ تو اس میں صلح کے باوجود فضیلت حسن کو ہی یعنی کہ سزاوار ہوگی، مقام و مرتبہ کا مالک حسن ہی کہلائے گا اور رہے گا۔ یہاں معاویہ کے لیے کیسی اور کہاں سے فضیلت آ گئی؟ وہ جی نبی پاک نے فرمایا یہ میرا بیٹا مسلمانوں کے 2 بڑے گروہوں کے درمیان صلح کرائے گا، تو معاویہ اور ان کے ساتھی مسلمان ثابت ہو گئے۔ او بھائی، ہم کب کہہ رہے ہیں کہ وہ کافر تھے؟ ہم 1400 سال سے یہی تو رو رہے ہیں کہ امت محمدیہ نے نبی کا کلمہ گو ہونے کے باوجود اہل بیت نبوت سے بہت برا سلوک کیا، قابل مذمت رویہ ان کے ساتھ روا رکھا۔ جی معاویہ اور ان کے ساتھی مسلمان تھے، لیکن یہ کہاں روایت بیان کرتی ہے کہ وہ حق پر تھے؟ بھیا وہ کافر نہ ہونے کے باوجود رسول اللہ اور اسلام کی مخالفت اور احکام خداوندی سے بغاوت میں کافروں سے بھی 2 ہاتھ آگے تھے، اور صلح کے باوجود 1 انچ بھی اپنی اس نابکار اور قابل مذمت روش سے پیچھے نہیں ہٹے جو کہ اہل بیت علیہ السلام سے دشمنی پر مبنی تھی، بلکہ وہ صلح کے معاہدے کی دھجیاں بکھیر کر رکھ دی، بخیے ادھیڑ کر رکھ دی اور پرزے اڑا کے رکھ دیے۔ بقول اقبال یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ اور یہ کہاں سے آپ نے وہ نتیجہ نکال لیا کہ کسی کا مسلمان ہونا اسے ہر سیاہ و سفید کرنے کا پروانہ جاری کر دیتا ہے؟ کیا جہنم میں وہ صرف کفار ہی جائیں گے؟ کیا میزان حشر وہ صرف کافروں کے لیے ہی گاڑی جائے گی؟
قرآن تو کہہ رہا ہے کہ ہم تمہیں صرف اتنا کہنے پر چھوڑ دیں گے کہ آمنا، ہم ایمان لائے؟ نہیں، ہم تمہیں آزمائش کے بغیر جنت کا پروانہ بخشش کا ٹکٹ جاری نہیں کریں گے۔ اونٹ کو حتیٰ یلج الجمل فی سم الخیاط ہے کہ اونٹ کو سوئی کے ناکے سے ضرور گزارا جائے گا، اور جہنمی آہو بکا کریں گے کہ ہائے ہم فلاں کو اپنا رفیق نہ بناتے۔ حیرت ہوتی ہے ناظرین کرام، حیرت ہوتی ہے اس امت کی من مانیوں پر کہ اپنی مرضی سے من مانیاں کرتے ہوئے کبھی اجماع پر خلافتیں بانٹی جا رہی ہیں، اور کہیں قیاس پر جنتیں تقسیم میں کی جا رہی ہیں، براتیں کی جا رہی ہیں، اور وہ بھی اہل بیت نبوت کا خون بہانے والوں کی۔ حیف، صد حیف، تف ہے ایسی مسلمانی پر۔ اسی وصلہ کے معاہدے کی ایک شرط تھی کہ معاویہ کے بعد خلافت اپنے اہل کی طرف لوٹے گی، اور معاویہ کسی کو اپنا جانشین نامزد کرنے کا حق نہیں رکھتے، لیکن جناب معاویہ نے اس شرط کی یوں پذیرائی کی کہ اپنے بیٹے یزید کو مسلمانوں کی گردنوں پر مسلط کر گئے۔ کون یزید؟ وہی یزید کہ جس کا نام ہی غالب بن گیا ہے، نام یزید داخل دشنام ہو گیا۔ وہی یزید جس کے ہاتھوں آل محمد خون میں نہلائی گئی، اور ناموس مصطفیٰ بے مکنا و چادر بازاروں اور درباروں میں قیدی بنا کے لوڈیوں کی طرح لائی گئی۔ بنی امیہ کے وکیلان صفائی سے پوچھتا ہوں کہ رحماء بینہم کی شاید یہی تفسیر ہوگی۔ اسی معاہدہ کی پہلی شرط یہ ہے کہ معاویہ قرآن و سنت کے احکامات کی پیروی کرتے ہوئے خلافت کے امور انجام دیں گے۔ گویا کہ ان سے شکوک و شبہات اور خدشات بدستور موجود تھے کہ وہ قرآن و سنت کی پیروی نہیں کریں گے، اور یہ خدشات بعد میں 100% درست ثابت ہوئے۔ جس بری طرح موصوف نے اس اپنے ہی کیے گئے معاہدہ صلح کی دھجیاں بکھیری اور اس کی شرائط سے 100% روگردانی کرتے ہوئے اس کے تقدس کو پامال کیا، اس سے قرآنی حکم یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعہد ان العہد کان مسئولا کی بھی خلاف ورزی و توہین کے مرتکب ہوئے۔ کیا ایمان والو، اپنے وعدوں کو، اپنے معاہدوں کو پورا کرو، بے شک تم سے تمہارے کیے گئے عہد کے بارے میں سوال ہوگا۔ تو ایسی صورت میں کہاں کی صلح، کیسا معاہدہ اور کیسی فضیلت و عظمت! ناطقہ سر بگریباں ہے اسے کیا کہیے، خامہ انگشت بدنداں ہے اسے کیا لکھیے۔ مزید یہ ولنترانی بھی اہل سنت برادران کے ایک طبقے کی طرف سے سننے میں آتی ہے کہ صلح کرنے کی صورت میں امام حسن علیہ السلام نے معاویہ کی بیعت کر لی تھی۔ ان بھلے مانسوں کی عقل کا ماتم ہی کیا جا سکتا ہے۔ اب انہیں کون سمجھائے کہ بیعت میں کوئی شرط نہیں ہوتی، بیعت بلا مشروط لی یا دی جاتی ہے۔ یہاں باقاعدہ ایک صلح نامہ اور شرائط صلح پر دستخط کیے جا رہے ہیں۔
ایک معاہدہ تحریر ہو رہا ہے، یہاں بیعت کا کیا سوال ہے؟ یہ بیعت کے زمرے میں، اس کے ضمن میں یہ بات آتی ہی نہیں ہے، لیکن چونکہ آپ ہر قیمت پہ ہر قسم کے کذب و افطراء کی جعل سازی کر کے آپ اہل بیت کے دشمنوں کو بچانا بھی چاہتے ہیں، اور ان کو بچا کر در حقیقت آپ اہل بیت سے اپنی دشمنی کا ایک بین ثبوت دے رہے ہیں۔ تو اب آپ سے اس حوالے سے کیا بات کی جائے کہ آپ صلح کے معاہدے کو بیعت پہ آپ یعنی کہ اس کی بیعت کے حوالے سے تشریف کر رہے ہیں، اور اس کو بیعت جو ہے وہ قرار دے رہے ہیں، حالانکہ کہ جو بیعت ہوتی ہے وہ بلا مشروط ہوتی ہے۔ یہاں تو معاہدہ ہو رہا ہے جس کی باقاعدہ وہ شرطیں ہیں، تو یہاں بیعت کا کیا سوال ہے؟ اپنے اندر کے کذب و افتراء کی جو فطرت ہے، آپ ہر مقام پہ وہ سامنے آ جاتی ہے، اور آپ اس کو چھپانے میں بھی ناکام جو ہے وہ رہتے ہیں۔ دراصل دلوں میں معجزاً علی علیہ السلام سے اور ان کی اولاد سے بغض، رسول اللہ کے اہل بیت سے نفرت و تعصب و عداوت و بغض، یہ ساری بونگیاں مارنے پر یہ ایسے ناسبیت زدہ ذہنوں کو مجبور کرتا ہے، یعنی کہ آپ کے اندر کی جو ناسبیت اور خارجیت ہے وہ آپ کو اس طرح کی بونگیاں مارنے اور کذب و افطراء کے پلندے اور جھوٹ کے تمار باندھنے پر مجبور کرتی ہے۔ لیکن حقیقت چھپ نہیں سکتی کبھی باطل سے، باطل اصولوں سے، کہ خوشبو آ نہیں سکتی کبھی کاغذ کے پھولوں سے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔